السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو کہ جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن کر کھڑے رہے، آپ کی کنیت ابو محمد فیاض اور خیر لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صعبہ تھا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 افراد میں سے ایک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص کردار رہا ہے۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب یہ ہے: طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن ابن غالب القرشی۔ چونکہ مرہ بن کعب علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ہیں، اس لیے حضرت طلحہ کا نسب 6 یا 7ویں پشت میں حضور سرور کائنات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے حضرت طلحہ کے قبول اسلام کے واقعہ کی، تو جب آپ کی عمر غالباً 17 یا 18 برس تھی، آپ تجارتی غرض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت عطا کی، لیکن یوم ولادت سے اس وقت تک جس قسم کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی اور گرد و پیش جس قسم کے مذہبی چرچے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پیشن گوئی سے زائل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم و تلقین کی ضرورت تھی۔ جب آپ مکہ مکرمہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت اور آپ کے مخلصانہ واز و پند کی آپ کی واز نے تمام شکوک رفع کر دیے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور خلعت ایمان سے مشرف ہو کر واپس لوٹے۔ اس طرح حضرت طلحہ ان 8 آدمیوں میں سے ہیں جو ابتدائی میں اسلام کی روشنی سے ہدایت یاب ہوئے اور آخرکار آسمان اسلام کے روشن ستارے بن کر چمکے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عبید اللہ جو نہایت سخت مزاج اور حضرت طلحہ کا حقیقی بھائی تھے، آپ کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا کہ اس تشدد سے آپ اپنے نئے مذہب کو ترک کر دیں، لیکن توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ اگر بات کی جائے آپ کی ہجرت کی، تو حضرت طلحہ نے مکہ مکرمہ میں نہایت خاموش زندگی بسر کی اور اپنے تجارتی مشاغل میں مصروف رہے۔ چنانچہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے اور عرض کیا کہ اہل مدینہ نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عجلت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھے اور حضرت طلحہ نے مکہ پہنچ کر اپنا تجارتی کاروبار سے فراغت حاصل کی اور حضرت ابو بکر کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا بھائی چارہ کروا دیا۔
اگر بات کی جائے غزوات میں شرکت کی تو جنگ بدر کے موقع پر حضرت طلحہ کسی خاص مہم پر مامور ہو کر ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ واپس آئے تو دربار رسالت میں حاضر ہو کر غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے اپنے حصے کی درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حصہ دے دیا اور فرمایا کہ تم اس کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہو گے۔ اسی طرح غزوہ احد میں ایک مقام ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت طلحہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و کفر کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چلے اور اس فاصلے کو عبور کرنے لگے، ایک ایسا فاصلہ جس میں زہر آلود تلواریں اور جنوس زدہ نیزے لہرا رہے تھے۔ حضرت طلحہ نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ صورتحال حضرت طلحہ کو کھا گئی۔ آپ نے ہولناک فاصلے کو چند چھلانگوں میں ہی طے کر ڈالا۔ جب مشرکین کی چھائیں چھائیں کرتی تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں، آپ کو کاری ضرب لگانا چاہتی تھیں، ایسے وقت میں حضرت طلحہ اس خوفناک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنے دائیں بائیں بوٹیاں اڑانے والی تلواروں کے وار کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے اور آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور اس گڑھے سے باہر نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ آپ اپنے بائیں ہاتھ اور سینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھے اور محفوظ مقام کی طرف لے کر جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے تھے اور ان مشرکین سے لڑ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب احد کے روز کا ذکر کیا جاتا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے یہ دن تو سارے کا سارا طلحہ کا تھا، میں پہلا شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے اور ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا اپنے بھائی کی حالت کو دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو طلحہ کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 80 کے قریب زخم تھے، آپ کی ایک انگلی کٹ گئی تھی، پھر ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ آپ نے غزوہ احد میں جان نثاری اور شجاعت کے جو بے مثل جوہر دکھائے، یقیناً تمام اقوام عالم کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تمام بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم شمار کیے تھے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی جان نثاری کے صلے میں خیر کا لقب مرحمت ہوا۔ صحابہ کرام کو واقعہ احد میں آپ کی اس غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کا دل سے اعتراف تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت طلحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑے تھے کہ ایک مشرک نے تیر مارا اور حضرت طلحہ اس جگہ پر کھڑے تھے کہ اگر وہاں سے ہلتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر تیر لگے گا اور اگر نہیں ہلتے تو حضرت طلحہ کی آنکھ میں تیر لگے گا۔ قربان جائیے حضرت طلحہ کی قربانی پر، آپ نے اپنے چہرے کو وہاں سے نہیں ہلایا اور وہ تیر سیدھا آپ کی آنکھ کے اندر لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسی لیے تو غزوہ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا۔ حضرت عمر فاروق آپ کو صاحب احد فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرت طلحہ کو بھی اس پر فخر تھا کہ اس کارنامے پر آپ کو بڑا ناز تھا اور ہمیشہ لطف اور استنباط کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جس قدر غزوات ہوئیں، حضرت طلحہ سب میں نمایاں طور پر شریک رہے، بیعت رضوان کے وقت بھی موجود تھے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔
فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین آیا۔ اس مارکہ میں غزوہ احد کی طرح پہلے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن چند بہادر اور ثابت قدم مجاہدین کے استقلال اور ثبات نے پھر اس کو سنبھال لیا اور اس طرح جم کر لڑے کہ غنیم کی فتح شکست سے بدل گئی۔ حضرت طلحہ اس جنگ میں بھی ثابت قدم اصحاب کی صف میں تھے۔ 9 ہجری میں آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ کیسر روم بڑے ساز و سامان کے ساتھ عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور جنگی اسباب و سامان کے لیے مال و زر صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ تو حضرت طلحہ نے اس موقع پر ایک بیش قرار رقم پیش کی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیاض کا لقب حاصل کیا۔ حضرت طلحہ نے 62 یا 64 برس کی عمر میں ذی وقار شہادت حاصل کی۔ حضرت طلحہ سخاوت کے بادشاہ تھے۔ فقراء و مساکین کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ قیس ابن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں نے طلحہ سے زیادہ کسی کو بے طلب کی بخشش میں پیش نہ دیکھا۔ طلحہ بنو تمیم کے تمام محتاج تنگ دست خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کر دیتے تھے، جو لوگ مقروض تھے ان کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ چنانچہ سبیحہ تمیمی پر 30,000 درہم قرض تھا، وہ سب آپ نے اپنے پاس سے ادا کیا۔ آپ کو ام المومنین اماں حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی خاص عقیدت تھی اور ہر سال 10,000 درہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ مہمان نوازی حضرت طلحہ کا خاص شیوہ تھا۔ ایک دفعہ بنو ازرع کے 3 آدمی مدینہ منورہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ان کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے؟ حضرت طلحہ کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تینوں نو مسلم مہمانوں کو خوشی خوشی گھر لے آئے اور ان میں سے 2 نے یکے بعد دیگرے مختلف غزوات میں کامیابی حاصل کی اور تیسرے نے بھی ایک مدت کے بعد حضرت طلحہ کے مکان میں وفات پائی۔ آپ کو اپنے مہمان سے جو انس پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر یہ تھا کہ ہر وقت ان کی یاد تازہ رہتی تھی اور رات کے وقت خواب میں بھی انہی کا جلوہ نظر آتا تھا۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے 3 مہمانوں کے ساتھ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن جو سب سے پیچھے مرا تھا وہ سب سے آگے ہے اور جو سب سے پہلے ہوا تھا وہ سب سے پیچھے ہے۔ حضرت طلحہ کو اس تقدم و تاخر پر سخت تعجب ہوا۔ صبح کے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب کا واقعہ بیان کیا تو ارشاد ہوا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جو زیادہ دنوں تک زندہ رہا اس کو عبادت اور نیکی زیادہ موقع ملا، اس لیے وہ جنت میں داخلہ اپنے ساتھیوں سے پہلے حاصل کر چکا تھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت طلحہ جیسی اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔